وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے یہ پاکستان کی عوام سے اور لوگوں سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا۔ ہمارا محور پاکستان اور پاکستان کے مفادات ہوں گے۔ پاکستان کے مفادات سب سے بالا اور میری نظر میں سب سے افضل ہیں۔ انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے اور جہاں جہاں سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی سمت کو درست کیا جائے۔ ہماری خارجہ پالیسی جہاں ہم چاہیں گے کہ اس خطے میں امن و استحکام ہو، وہاں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات میں یہ ترجیح ہوگی کہ ہماری سوچ کا محور پاکستان کا عام شہری، اس کی زندگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ ہم اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ذریعے ایک عام شہری کی کوالٹی آف لائف کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوگی۔ میں اس بات سے غافل نہ تھا نہ ہوں کہ ہمارے بے پناہ چیلنجز ہیں، اس خطے کے بے پناہ چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ کچھ قوتیں کچھ عرصے سے پاکستان کو تنہائی یا آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش متواتر کرتی آئی ہیں، اور کیوں نہ کرتی کہ اگر 4.5 سال آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو جو کہ چیف ڈپلومیٹ ہوتا ہے، جو پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا ترجمان ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر دنیا کو اور مخالفین کو کھلا کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ملا، اور انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے۔ میری یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ خارجہ امور پر میں کنسنسس بلڈنگ کو ترجیح دوں گا، نیشنل کنسنسس، اور فارن پالیسی ایک ایسا حکومتی ایک ایسی پالیسی ہے جس پر میری کوشش اور خواہش ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو، جس کو کہتے ہیں نا بائی پارٹیزن اپروچ۔ میری بائی پارٹیزن اپروچ اپنانے کی میں کوشش کروں گا، اور آج آغاز میں اسی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں ہماری اپوزیشن کی جو بڑے جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ وزیر خارجہ حنا ربانی کھر، مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ایم ایم اے کے جس کو وہ مناسب سمجھیں گے یا ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان سے میں رجوع بھی کروں گا اور انہیں دعوت بھی دوں گا، اور ان کے خیالات سے اور ان کی آراء سے مستفید ہونا چاہوں گا، کیونکہ ایک اہم اجلاس آ رہا ہے، اقوام متحدہ کا اجلاس، جس پہ مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اور یہ عوام کی منتخب حکومت ہے،
اس نے عوام کی امنگوں کے مطابق چلنا ہے اور حزب اختلاف ان امنگوں کا حصہ ہے، ان کا اپنا کردار ہے اور میں اس کردار کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو میری دعوت ہے کہ تشریف لائیں، میں ان کی سہولت میں اپنے دفتر سے کہوں گا، ان کی کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں دعوت دی جائے اور میں ان کے خیالات سے مستفید ہونا چاہوں گا۔ میرے علم میں آیا ہے کہ دو اہم ممالک جن کے ساتھ ہمارے خارجہ امور بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں توقع کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی اور اس انگیجمنٹ میں ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت کو میں اکنالج کروں گا، اور جہاں خلا ہے، جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے میں کتراؤں گا نہیں، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہے، اس کو برج کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی توقعات کیا ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج اپنی پہلی فرصت میں انشاءاللہ کابینہ کی میٹنگ کے بعد فورن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ سے ملوں گا۔ ان کا جو اوور ویو ہے کہ شی از کرنٹ اور میں کچھ عرصے کے بعد آ رہا ہوں، میں ان سے رہنمائی حاصل کروں گا، اور اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں کال کروں افغانستان کے وزیر خارجہ، میں ان سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں ان کی کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے کابل وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک ٹھوس پیغام لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، ہمارا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، ہمارا امن اور استحکام جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کے امن اور استحکام کے بغیر پاکستان میں نہ چین ہوگا، نہ امن ہوگی، نہ استحکام ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم نے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، ہم نے ماضی کی روش سے ہٹ کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور میں یہ پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں اور اپنے پختہ ارادے اور اپنی سوچ وہاں کی قیادت کی خدمت پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے درینہ مراسم بھی ہیں، ماضی میں انہیں ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے اور ان سے تبادلہ خیال بھی رہا ہے۔ صدر اشرف غنی صاحب جب میں وزیر خارجہ تھا ایک اور رول تھا ان کا، آج ان کی ایک اور حیثیت ہے، لیکن واقفیت ہے، شناسائی ہے، اور میں ایک محبت، ایک دوستی اور ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات کو نہ صرف سمجھنا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہے، اور ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم بائی لیٹرلی مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ میرے علم میں ہے کہ ایک بائی لیٹرل آرکیٹیکچر ان پلیس ہوا ہے ریسنٹلی، اور وہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اس کے غالباً 5 ٹریک ہیں، am I right؟ اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔
میرا دوسرا پیغام ہندوستان کی وزیر خارجہ سے. ایک میرا مغرب کا پڑوسی ہے اور دوسرا میرا مشرقی پڑوسی ہے. اور ہندوستان کی وزیر خارجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دو نہ صرف ہمسائے ہیں، ہم دو ایٹمی قوتیں ہیں. ہمارے درینہ مسائل ہیں، ان وسائل سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقفیت رکھتا ہوں. ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ہم کوئی ایڈونچرزم، ہم کوئی ایکسیڈنٹل ایڈونچرزم جہاں ریاکشن ٹائم اتنا مختصر ہو، میری نظر میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سب سے مناسب راستہ ہے مشکلات کو جانتے ہوئے کہ مسئلے پیچیدہ ہیں، جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فوری اور آسان حل نہ ہو، بٹ وی ہیو ٹو انگیج. ہم روٹ کے ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ سکتے. ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوں گے. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں. ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے ایکنالج کیا ہوا ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں. اٹل بہاری واجپئی جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور پاکستان نے اپنے لا منسٹر کو ان کی آخری رسومات میں بھیجا، وہ یہاں تشریف لائے، وہ لاہور آئے، وہ اسلام آباد تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اور کشمیر اس کا ایک حصہ ہے. اسلام آباد ڈکلیریشن ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کنٹینیوڈ ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہی دانشمندانہ راستہ ہے میری رائے میں. میرا تیسرا پیغام پاکستان کے مشنز کو ہے جو پاکستان سے باہر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، کہ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ خادم ہیں. اور ہم نے اپنے رویے بدلنے ہیں اور یہی تقاضا ہے نئے پاکستان کا، اور یہی جذبہ ہے جس جذبے سے وزیر اعظم پاکستان اور میری پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل اپنے قومی خطاب میں قوم سے کیا. ہماری سوچ، ہماری اپروچ مختلف ہوگی اور میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے رویوں میں تبدیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. courtesy, you never lose anything. You gain friends. جو پاکستانی باہر ہیں ان کے ساتھ خوش دلی سے، فراخ دلی سے، عزت سے پیش آنا آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. میری درخواست ہوگی کہ آپ میری اس گزارش پر آپ غور فرمائیں گے. مجھے چیلنجز کا احساس ہے اور قوموں پر آزمائش آتی ہے. میرے علم میں ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں. ہمارے خارجہ اور ہمارے داخلی چیلنجز جو ہیں، ہمارے معاشی چیلنجز جو ہیں، اس سے میں نہ واقف نہیں ہوں. بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اس پارٹی کی سوچ، اس پارٹی کا منشور اور اس کا جو ایجنڈا اور 100 ڈے پروگرام ہے اس کے مرتب کرنے میں میرا چھوٹا سا حصہ ہے، اور میں اس فلسفے سے اور اس سوچ سے واقف ہوں جس کو انشاءاللہ آگے لے کر بڑھنا چاہوں گا.
مجھے احساس ہے کہ فارن آفس میں بہت سلجھے ہوئے اور بڑے کمپٹنٹ آفیسرز موجود ہیں. میں ان سے گائیڈنس لیتا رہوں گا, ان سے مشاورت ہر قدم پہ کروں گا. ہمارے بہت سے سفارتکار ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں, ریٹائرڈ ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں. میں ان سے بھی آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایکڈیمیا ہے, تھنک ٹینکس ہیں, ہمیں ان کو بھی بروئے کار لانا ہے, کیونکہ عقل کل کوئی نہیں اور مشاورت کا راستہ بہتر راستہ ہے. تو میں تمینہ بی بی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہو. پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا, اور انشاءاللہ بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ون ایٹ اے ٹائم. یہ جو چیلنجز کی بات کی اس حوالے سے آپ سوالات ایک ایک کر کے سوالات ہوں گے جی, ون بائی ون. جناب آپ کا پہلا ہاتھ تھا, آپ کا پہلا ہاتھ تھا, پلیز پیشنٹلی سوال ہوں گے. منسٹر صاحب آپ کی بات سنیں گے, جواب دیں گے. ایک مائک مجھے لا دیں بیٹا, باری باری سب کو موقع ملے. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ہیئر سر. جسٹ اے سیکنڈ پلیز. مجھے ابھی فارن سیکرٹری صاحبہ نے مطلع کیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا کل خط آیا ہے, جس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے, اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے. دیٹس اے ویری پازیٹیو. شاہ صاحب ہاں جی, آئی ایم ہیئر سر. پلیز تھینک یو ویری مچ. شاہ اپنا صاحب نام اور مظہر اقبال نام ہے سر میرا, اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ پبلک ٹیلی ویژن سر. Shah sir, first of all, I would like to congratulate you on your party's historic victory in general elections. And I have a two-part question for you, sir. You have just mentioned کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. Sir, during your first tenure, you were supposed to follow the guidelines given by Mr. Asif Ali Zardari sahab. And now you are in charge of foreign affairs and your leader is Imran Khan. What will be the difference between the policies of the two leaders, two parties? Number one. And ایک سوال کریں. Let me answer that. آپ شاید میری بات پر شاید توجہ نہیں دے سکے. میں پہلے عرض کر چکا کہ میری اپروچ آن ایشوز آف فارن پالیسی یہ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. پاکستان کا مفاد سب کو مقدم ہے, چاہے کوئی قائد کسی جماعت کا ہو. ترجیحات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے مفاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سب یکجا ہیں, یکسو ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ مجھے جہاں سے گائیڈنس لینی پڑے گی میں لوں گا. جی مونا, جیو ٹی وی سے مونا جی. News. First of all, very warm welcome, Mr. Foreign Minister. My question is, امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو اب کس نہج پہ لے جایا جائے گا with the new government, with the current scenario? دیکھیے, would like to add to that? جی سر. جی سر, مائک پومپیو آ رہے ہیں 5 سپٹمبر کو, تو کیا آپ لوگوں نے گو کہ آپ آج آپ نے فرسٹ ڈے ہے آپ کا, مگر ذہن میں کیا کچھ ہوم ورک کیا ہے, کیا کریں گے اور کیا نمائندگی آپ کریں گے, عمران خان صاحب نہیں کریں گے UNGA میں؟ سر دیکھیے, میرا عمران خان صاحب سے تبادلہ خیال ہوا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں کیبنٹ کی میٹنگ میں, مزید ہوگا. آبویسلی جو وزٹس ہیں چاہے اقوام متحدہ کا ہو یا دیگر ہوں, اس پر ان سے گائیڈنس سیک کروں گا اور ان کا ان پٹ میرے لیے بہت مقدم ہوگا. امریکہ کا آپ نے بھی سوال کیا.
مجھے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ماضی میں. میں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس کے ساتھ کام کیا. میں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے ساتھ کام کیا. میں نے جو ہمارے اسپیشل انوائے تھے رچرڈ ہالبروک جو ان کے تھے ایف پیک کے, ان کے ساتھ قریبی کام کیا. اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان کی ترجیحات کا بھی ہے, ان کی کنسرنز کا بھی ہے. لیکن میں ان کنسرنز کو اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک بات کروں گا کہ آپ کی ترجیحات سر آنکھوں پہ, میری ترجیحات بھی ہیں, میری ضروریات بھی ہیں, میری قوم کی توقعات بھی ہیں. اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں, عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں. ملک بڑے بھی ہوتے ہیں, ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں, لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دونوں اطراف ہے. اس کو ہم نے برج کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے میں ان کی سننا چاہوں گا اور اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا. تھینک یو. اس سائڈ پہ عیسیٰ نقوی صاحب جی, عیسیٰ نقوی صاحب اس سائڈ پہ جی, ادھر نہیں ہوا نا, سب کو کور. السلام علیکم sir. This is Isa Naqvi representing Indus News Network. Sir, your party has been very, very critical of appointment of non-career diplomats outside and in our missions abroad. What's going to be your policy? میری معلومات کے مطابق, and correct me if I'm wrong, there are about 17 such diplomats serving Pakistan in different missions. اصولاً جب نئی حکومت مارز وجود پہ آتی ہے اور کانٹریکٹ کی نظر میں وہ مستفی سمجھے جاتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی اجلت پہ فیصلہ نہیں کرنا. I would like to see what they've done. I would like to assess their performance, and obviously she's the best person to let me know کہ کس نے کیا کیا اور کیا کس کا کیا کردار رہا ہے. I think appointments will have to be performance based. Nobody take it for granted کہ وہاں بیٹھے ہیں اور ٹینیور پوسٹ ہے. نہیں, یہ حکومت ہے, اس کی اپنی ترجیحات ہیں. ہمارا بھی ٹینیور ہے اور وہ 5 سال کا ہے, اور ہمارے بھی مقاصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں, اور ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ان مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. لیکن بلا وجہ ہم نے اکھاڑ پہ چھاڑ کا میں قائل نہیں ہوں. عزت و احترام کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھیں گے. I would request them to continue to work where they're working, and then when we reassess and assess the situation, we will formulate our policy. یہ جی لاسٹ 2 questions مرچ صاحب نے جانا بھی ہے. یس پلیز, یس پلیز, ایک منٹ جی. یس پلیز, یس پلیز. From AFP. Foreign defense policy in Pakistan are known to be looked at or looked after or controlled by the establishment. For those last elections, there have been strong criticism from the opposition parties, the EU, civil society about how this same establishment was involved in the campaign and favored PTI. The question is, and I'm sorry if you answered previously, I don't speak Urdu, it's my mistake. Do you think you will have, in which way will you be free to exercise your own foreign policy? And the second one, it's actually the same question. For the last decades, Pakistan has been following some sort of no peace, no war doctrine with its neighbors. Can you get out of that? Thank you. May I know your name? Sorry? Joris. AFP. You know, you in the West have a notion, and you have some preconceived ideas of where the foreign policy of Pakistan is formulated. Let me make it very clear to you, sir.
the foreign policy of Pakistan will be made here, the Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable because there is a thing called institutional memory, and we have to take advantage of that institutional memory, and we should not be shy of that, and I will not be shy of that. I will engage with them. I will engage with them for the betterment of my country. Pakistan first is my policy, as I said. When policies are formulated in the US, don't you take an input from CIA? Don't you seek input from Pentagon? Obviously. I have also dealt with the strategic review that was undertaken by the Obama administration. I'm aware of the bilaterals, the trilaterals, and the different engagements that took place. And I know how the system works. We will work for Pakistan. And we all are for Pakistan. Last question, Mateen Saab, last question. Mr. Foreign Minister, thank you so much, and good to see you again here. Very short two questions. One, as said by Mr. Imran Khan, there will be definitely austerity in all government departments, from Prime Minister House to Governor Houses. Our foreign missions abroad, definitely, do you think that this policy will be adopted over there? Because we have definitely large foreign embassies, residences of ambassadors, where budget needs to be cut, where austerity has to be adopted. And second, about corruption, there have been a number of cases within the Foreign Office in the past, massive audit objections. And that is the policy of Mr. Imran Khan as well, rooting out corruption. So what will be your priority on these two fronts? Thank you. Obviously, my priorities have to be in line with the priorities of the government and the Prime Minister. He has set up a task force under Dr. Ishrat Hussain, a very capable man, who will look after civil service reforms and austerity. And we are not above government policy. In fact, we will be in line with government policy. But every ministry has to have a different approach. We are engaging with the world, and we have to see what others are doing and what resources are available to them. So Pakistan has to match to their level, and obviously we will keep that in mind as well. On issues of corruption, obviously we feel that corruption has destroyed institutions of Pakistan, and the ability to deliver has gone down over the years. Until and unless we address this very serious issue, we're not moving forward. So we are clear that we will address this issue, and we know there will be obstructions. We know the resistance that will come in our way, but we are determined to move on. We are absolutely determined, and we'll take them on. Basi, thank you very much. No, sir, we will. This is not. Please. This is not. Patience. Hold on. Patience. This is not the last time I'm talking to you. This is the first time. and when. Patience. Please. एक minute. Relax. Obviously, CPAC is a very important project. It's a game changer. It's a long-term project. I've been in the opposition, and we supported it. My party supported it. The Chinese ambassador, even then and now, has been in touch with me. And in the near future, I'm going to invite him over to give me an overview of where things stand and how to move forward. There has been stress on infrastructure, and I would like to discuss with the Chinese leadership and the foreign minister, whenever I meet him,
what is going to be the next phase and how we enter the phase of socio-economic development and the betterment of our people through CPAC. It's an important project. Thank you very much. Thank you very much. Very grateful. Thank you very much. There will be more opportunities.